رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کے درس کا سلسلہ ہے اور ہم اما پارہ کی سورہ نازعات کی تفسیر سن رہے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے اس سورت کی 14 آیتوں کی تفسیر سنا تھا۔ آج ہے آیت نمبر 15۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں سے ہم اس سورت کی تفسیر سنیں گے۔ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اس کی توحید کے، خاص کر منکرین نے قیامت، جو قیامت قائم ہونے کے منکر تھے، ان کے رد میں دلیلیں دی گئی ہیں اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب لے گا۔ یہاں آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے حبیب علیہ السلام، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو پکارا مقدس وادی طویٰ میں۔ وادی کہتے ہیں جنگل کو۔ اس سے پہلی جو آیات آپ نے سنا تھا وہ قیامت کا ذکر تھا۔ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بہت انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ قیامت کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر واپس پلٹ کر ہمیں آخرت میں آنا ہوا، زندہ ہونا ہوا، تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس طرح یہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمارے حبیب علیہ السلام پر ان کا یہ مسلسل انکار کرنا۔ اب حضور علیہ السلام بار بار انہیں دعوت دیتے، ہر طرح سمجھاتے، دلیل پیش کرتے، اور مشرکین بدبخت الٹا میرے آقا علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انکار کرتے
تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتا ہے، یاد رکھنا۔ تو مسلسل کفار جو انکار کرتے رہے قیامت کا، اور حضور علیہ السلام کا بھی مذاق اڑاتے، قیامت کا مذاق اڑاتے، حضور علیہ السلام کے مبارک قلب پر یہ بات شاق گزرتی، یعنی حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، یہاں سے جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تاکہ آپ کو تسلی دی جائے، اور اللہ نے یہ بتایا کہ میرے حبیب کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون نے بھی بہت انکار کیا تھا، اور بہت اذیت بھی دی تھی، اور بڑی مشقت بھی اٹھائی تھی، اور فرعون جو ہے آخری وقت تک انکار پر جمع رہا، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ میرے محبوب انبیاء کرام کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے میں ان سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام کرتے آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے کافروں کو دعوت دی تو سامنے سے انہوں نے کیا کیا، گالیاں بکی، پتھر بازی کیا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، انکار کیا، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی، میرے حبیب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ تھا، انہوں نے بھی تبلیغ دین کی راہ میں بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ فرعون کفار مکہ سے کہیں زیادہ طاقتور اور ظالم حکمران تھا، اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، فرعون کی بڑی سلطنت تھی۔ پھر جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، اس کا جاہ و حشم، اس کی بڑی سلطنت، اس کا لشکر اس کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ فرعون اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کی مخالفت کی تو کچھ اس کے کام نہ آیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور فرعون کی قوت اور حشمت کے مقابلے میں یہ کفار مکہ کیا چیز ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے پاس سلطنت ہے، نہ اتنی قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو میرے حبیب ان کا بھی انجام اسی طرح ہوگا جس طرح فرعون اور فرعونیوں کا انجام ہوا۔ تو یہ بات بتا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تسلی دی ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا مختصر کے طور پر جو قرآن عظیم میں سورہ قصص، سورہ طٰہٰ وغیرہ کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی میں آپ کو جھلک بتاتا ہوں کہ جو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ واقعہ بڑی تفصیل ہے، میں ذرا اختصار کے ساتھ جو مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے، خاص کر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس تفسیر کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مسکن تھا، ولادت گاہ، وہ ہے مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے تھے، اور انہی کے آباء و اجداد تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب انہی کی نسل سے تھے۔ تو آپ کا جو مسکن تھا وہ مصر تھا۔ مصر میں فرعون کی جو حکومت تھی، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ سب کو پتہ ہے، قرآن عظیم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ فرعون کا جو لشکری تھا، اس کی قوم کا تھا، اس کو قبطی کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے افراد ہوتے تھے ان کو اسرائیلی کہا جاتا تھا۔ تو ایک قبطی اور اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ قرآن عظیم میں اس کا واقعہ پورا ذکر ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس قبطی نے، اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور آپ نے جو ہے نا اس قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ اب ایک گھونسا اس کو مطلب قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، مارا اس کو، بس اس کی موت لگی تھی، مر گیا۔ مر گیا تو پھر فرعون کو جب یہ خبر پڑی تو اس نے مطلب اس بات کا ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دے۔
اب اللہ تعالیٰ کی سب حکمتیں ہوتی ہیں. تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے وہاں سے یعنی اس شہر مصر کو چھوڑ کر کے مدین کی طرف ہجرت کر گئے. تنی تنہا چلے گئے. کہاں؟ مدین. یہ مدین وہ بستی تھی جہاں کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب علیہ السلام. تو کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو 8 یا 10 سال مختلف روایتیں ہیں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اختیار کی. حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، لاٹھی بڑی مشہور ہے، یہ جنتی لاٹھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو یہ اس وقت حضرت شعیب کے پاس تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو لگا دیا تھا کہ بکریاں آپ چرائیں. یہ پیغمبر کی شان ہوا کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے جاتے تھے تو وہی لاٹھی ان کو دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے. تو 10 سال آپ کی صحبت میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت موسیٰ سے کر دیا. 8 یا 10 سال جب گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ اجازت طلب کی، ہمیں اب اجازت دے، ہم مصر جائیں گے، ہماری والدہ ہیں وہاں اور ہمارے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، والدہ کی زیارت کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے. ایک طویل عرصہ گزر گیا، فرعون اب بھول گیا ہوگا قتل کا معاملہ، ہم جانا چاہتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت عطا فرما دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت صفورہ کو لے کر کے نکلے مصر کی طرف جانے کے لیے. تو آپ نے جنگلوں بیابانوں کا راستہ اختیار کیا. تو چلتے رہے حتیٰ کہ راستہ بھول گئے. جو مصر جانے کا راستہ تھا نا، وہ راستہ بھول گئے. تو دور پہاڑ جہاں تھا اس طرف نکل گئے. جانا اور کدھر تھا تو راستہ جو ہے نا جنگلوں میں بھول گئے. تو کسی اور طرف نکل گئے، دور پہاڑ کی طرف نکل گئے. پھر کیا ہوا کہ سردیوں کی سخت رات تھی اور رات بھی تاریک تھی، اندھیرا تھا، روشنی کا کچھ نام و نشان نہ تھا. آپ کی زوجہ حضرت صفورہ اس وقت حمل سے تھی، امید سے تھی، اور پیدائش کا وقت بھی قریب ہو گیا. اور انتہائی سخت سردی، سفر کی صعوبتیں ہیں، سخت سردی بھی ہے، رات بھی کالی ہے، اندھیرا بھی ہے. اب آپ کی زوجہ نے کہا کہ کچھ دیکھیں کہ کہیں روشنی وغیرہ مل جائے، کچھ آگ وغیرہ، تو اس سے گرمی حاصل کرے اور کچھ روشنی کا بھی انتظام ہو. اب اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نظر دوڑایا تو دیکھا کہ دور پہاڑ کے قریب ایک درخت، ایک آگ نظر آئی، روشنی. چونکہ آگ تھی تو دور سے پورا سب اندھیرا تھا تو دور سے روشنی نظر آئی. تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، وہ سامنے آگ لگتا ہے، نظر آ رہی ہے، وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں، روشنی کا بھی کام ہو جائے گا، آگ سے کچھ گرمی بھی لے لیں گے، اور ساتھ ساتھ وہاں کوئی ہوگا ضرور، آگ ہے تو کوئی جلانے والا ہوگا، اس سے راستہ بھی پوچھ لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ کر کے گئے طور پہاڑ کے قریب. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں آگ تو نہ تھی، البتہ ایک درخت تھا، عناب کا درخت تھا. اس پر وہ درخت اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل روشن و منور تھا، اور ساری روشنی وہیں سے آ رہی تھی. اب روشنی جب وہیں سے آ رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے. سوچا کہ آگ ہے. آپ نے کچھ لکڑیاں اکٹھا کی، لکڑیوں کو اس آگ سے جلا لیں. تو جیسے ہی وہ آپ اس کے قریب گئے تو وہ آگ ان کی طرف لپکتی، یہ پیچھے ہٹ جاتے ڈر کی وجہ سے. پھر وہ جو ہے نا درخت میں وہ مطلب روشنی، آگ تو نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. اللہ رب العالمین نے اس درخت پر اپنی تجلی ڈالی تھی. تو اب ہوا یہ کہ اسی وقت جو ہے نا اسی درخت سے یہ آواز آنے لگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اے موسیٰ اب تم مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو گئے ہو، اپنا نالین اتار دو. انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. اب دیکھیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس درخت سے آ رہی ہے آواز. حالانکہ درخت تو رب ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس درخت پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو سارا درخت روشن ہو گیا، اس کا ارد گرد سب روشن ہو گیا. تو اس درخت سے تجلی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو تجلی فرمائی تھی وہاں سے آواز آ رہی تھی انی انا ربک، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ وہاں
پیش آیا۔ تو اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ اب آپ سمجھیں آیت کریمہ کا ترجمہ، حل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے حبیب آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو ندا دی، کہاں پر؟ بالواد المقدس، مقدس وادی، وادی کہتے جنگل، طویٰ میں، اس جگہ کا نام طویٰ تھا، وہی جو اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس بھیجنا تھا، تو اللہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دو، فلق عصاک، اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ پھر آپ ڈر کے مارے پیچھے ہٹے تو کہا کہ لا تخف خذھا ولا تخف، اے موسیٰ عصا پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ یہ ایک معجزہ اللہ نے دیا۔ پھر کہا اپنا ہاتھ جو ہے نا اپنے بغل میں داخل کر کے نکالو تو روشن چمکدار تھا۔ یہ سارا مطلب واقعہ قرآن عظیم میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر دو معجزہ بھی عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو۔ تو اس بات کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو مقدس وادی طویٰ میں آواز دی، اور آواز کیا تھی؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون نے سرکشی کی ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جا کر اس کو دعوت دین دو۔ فقل، تو تم اس سے کہو، حل لک الی ان تزکیٰ، اے موسیٰ اس سے کہو کہ اے فرعون تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو، تیرے دل میں جو کفر و شرک کی گندگی بھری ہوئی ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو اس سے پاک ہو جائے؟ فقل حل لک الی ان تزکیٰ، اے موسیٰ تم فرعون سے کہو، اے فرعون کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں گا، رہبرو کروں گا تاکہ تو اللہ سے ڈرنے لگے۔ یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جا کر فرعون سے یہ کہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پلٹے اور فرعون کے دربار میں گئے، تو جیسا اللہ نے حکم دیا تھا ویسے ہی اس کو تبلیغ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی۔ وہ جو اللہ نے معجزہ دیا تھا، وہ عصا جو زمین پر ڈال دیتے تو بڑا اژدہا بن جاتا تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد میں جو کیا کہتے ہیں کہ ید بیضا کا جو معجزہ تھا، اپنا ہاتھ نیو بغل میں داخل کرتے نکالتے کہ انتہائی روشن، اس کے بعد پھر داخل کرتے اپنا ہاتھ دوبارہ تو اپنی اصلی حالت پر آ جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اس طرح تبلیغ شروع کیا اور معجزہ بھی دکھایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے فَكَذَّبَ، اس فرعون نے حضرت موسیٰ کی تکذیب کی، جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر اس نے مقابلہ کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیرا، کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے اعلان کیا، اور کیا کہا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فرعون کہنے لگا سارے لوگوں کو، اپنی سلطنت کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، اے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ اس طریقے سے فرعون نے لوگوں کو ورغلایا، بہکایا۔ اچھا، ان کے ذہن میں کیا تھا؟ فرعون اور فرعونیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ موسیٰ علیہ السلام نبی کیسے بن گئے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا، عصا ڈالتے اژدہا بن جاتا، تو وہ مطلب اس کو جادو سمجھا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور ان کے ملک میں بہت سارے جادوگر تھے، وہ وقت جادوگروں کا تھا، زور تھا جادو کا، تو وہ سمجھتے تھے کہ جادوگر تو ہمارے یہاں بہت سارے ہیں، لیکن آج تک کسی جادوگر نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ موسیٰ پہلے آدمی ہیں کہ یہ بھی جادوگر ہیں لیکن یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر بیٹھے ہیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نبوت اور جادو میں مطلب فرق کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو تکبر تھا،
تکبر تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے یہاں جادوگر تو بہت ہیں، بہت لوگ جادو دکھاتے، لیکن کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، اور یہ موسیٰ ایسے فرد ہیں کہ یہ جادوگر ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے انکار کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں تو سب سے بڑا رب ہوں، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ دنیا میں اس کو غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، اور آخرت میں شدید جہنم کا عذاب اس کا مقدر بن گیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا، نکال الآخرت، نکال کہتے ہیں عذاب کو، آخرت اور دنیا کے عذاب بھی۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ضرور عبرت اور نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یقیناً نصیحت بہت بڑی ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جو پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے، پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی گرفت فرماتا ہے، پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہاں اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر دی کہ اس نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کدھر بھیجا؟ فرعون کی طرف، اور معجزات کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، مگر اس کے باوجود فرعون اپنی سرکشی، ہٹ دھرمی اور کفر پر ڈٹا رہا، اسے سخت ترین عذاب سے دوچار کیا۔ اسی طرح اے میرے حبیب، تمہاری مخالفت کرنے والے یہ مشرکین مکہ، تمہیں جھٹلانے والے یہ مشرکین مکہ، ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ اللہ نے تسلی دیا، آپ گھبرائیں نہیں، اگر یہ آج جھٹلا رہے، انکار کرے، تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کام کیا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا اور آخرت کی ذلت۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے حبیب تمہارے جو منکرین مخالفین ہیں، اگر یہ بھی اسی پر قائم رہے، ان کا بھی انجام یہی ہوگا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کر کے دکھایا۔ بدر کے میدان میں آپ دیکھ لیں، 313 مسلمان جو نہتے تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے سورما کافروں کے ذلیل و خوار زمین میں پڑے ہوئے تھے، سب تباہ و برباد ہو گئے، ایسی ذلت کی موت مارے گئے۔ یہ سزا تھی دنیا کی۔ بدر کا مارکہ جو واقع ہوا، مشرکین کو یہ سزا دنیا میں ملی، اور آخرت میں شدید جہنم کا عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اپنے حبیب کو تسلی دی، وہ کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرعون نے 2 مرتبہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ تو کہا تھا، جس کا ذکر سورہ قصص آیت نمبر 38 میں ہے، کیا کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی مجھے اپنے سوا تمہارے اور کسی معبود کا علم نہیں، یعنی میں ہی معبود ہوں، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس دعوے کے 40 سال بعد اس نے دوسرا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی 2 بار اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس پیریڈ میں 40 برس کا عرصہ گزرا، 40 برس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی گرفت نہیں فرما لی، بلکہ اس کو 40 سال تک مہلت دی، اب باز آ جائے، توبہ کر لے۔ اور جب اس نے 40 سال تک رجوع نہ کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا، تو پھر اس کو اپنے عبرتناک عذاب کی گرفتی میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قدرت والا، بندہ ابھی کفر کرے، رب چاہے تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، ہلاک کو برباد کر دے، لیکن رب العالمین مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور مہلت دیتا ہے کہ باز آ جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے۔ لیکن بندہ جب اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے سخت ترین فیصلے آتے ہیں، یاد رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، چونکہ وہ حلیم ہے، اپنے شان بردباری سے اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ہمارا بھی حال ہی ہے، ہم مجرم میں گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، اللہ چاہے آنکھوں کی روشنی ختم کر دے، لیکن نہیں کرتا۔ آخری وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے کہ بندے ابھی باز آ جا، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔
لیکن مہلت کا جب غلط لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ سے سخت ترین فیصلے آتے ہیں، پھر اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ نصیحت ہمارے لیے یاد رکھنا۔ میرے عزیزوں، مہلت کے دن کو جو سمجھ لے کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے راستے پر سیدھا ہو جاتا ہے تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن مہلت ملنے کا فائدہ اگر نہ اٹھایا اور اسی غفلت سرکشی میں پڑا رہا، نافرمانی میں، تو پھر یاد رکھنا پھر وہ بندہ عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کیا فرمایا کہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے سزا میں گرفتار کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنے گرفت میں لے لیا۔ دنیا میں اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے دو جرم کیے تھے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور دوسرا اس نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی تھی اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہدایت اور رحمت ہے نا، ہر ایک کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ہم اگرچہ کفر و شرک نہیں کر رہے ہیں، یہ تو بدترین گناہ ہے، لیکن خود ہم غور کریں، ہم دنوں رات صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نافرمانیت تو کر رہے ہیں نا، کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں تو نافرمانیت اپنے رب کی ہو رہی ہے، پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ہے، اور یقیناً مہلت ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر مہلت کا فائدہ نہ اٹھائے، غفلت میں رہے، تو پھر یاد رکھنا ہمارے لیے بھی سخت ترین فیصلے آ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ پھر اگلی آیت کریمہ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ سبحان اللہ، انداز قرآن کا دیکھے، پڑھتے ہیں نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرمایا کہ بتاؤ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق اے مشرکین مکہ، جو مشرکین جو ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پیچھے آپ نے سنا اسی صورت میں وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جب دوبارہ بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی مشرکین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ جب ہم مردہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں سل گڑ کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو پھر واپس ہم کیا کہتے ہیں کہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ مشرکین اس بات کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا انتم، اے مشرکوں، کیا تم لوگ اشد خلقا، یعنی تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے تمہاری سمجھ کے مطابق، ام السماء بناہا، یا آسمان جس کو رب نے بنایا۔ یعنی مشرکین تو یہ جانتے تھے، دیکھو مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ بالکل دہریہ نہیں تھے جو خدائی کے منکر تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنے بتوں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا، کلیتاً اللہ کے منکر نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو بت ہیں نا ان کو کس لیے پوچھتے تھے، اور ان کو کہا بھی جاتا تھا کہ تم اپنے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جب تم رب کو مانتے ہو؟ تو کیا کہتے تھے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، یہ بت ہمیں اللہ کا قرب عطا کریں گے، ہم گناہگار ہیں تو یہ بت زبردستی ہماری سفارش کروائیں گے اللہ سے، اس طرح وہ کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے بات۔ تو بالکلیتاً یہ مشرکین مکہ جو تھے خدا کے وجود کے منکر نہ تھے، ہاں اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے۔ حتیٰ کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ سفر میں جاتے تھے، سمندری سفر میں، جب طغیانی آتی تھی اور سمندری سفر میں جب مطلب طوفان آتا تھا، اب یقین ہو جاتا تھا کہ ہمیں کوئی بچائے گا نہیں نا، اس وقت پھر اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، پھر رب کو پکارتے تھے کہ مولا تو بچا لے، تو بچا لے۔ قرآن نے اس بات کو لکھا ہوا ہے، ذکر کیا ہوا ہے۔ تو مشرکین مانتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا کائنات تو، لیکن اتنی بڑی کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ تنہا چلا نہیں سکتا ہے، ان بتوں کو اللہ نے جگہ جگہ بٹھا دیا، اللہ کی کائنات کا نظام چلا رہے۔ ایسے جاہل لوگ تھے، بولے ابو جہل کی باپ تھے، تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو تنہا چلا نہیں سکتا، ان بتوں کو نظام میں کائنات چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے، تو اللہ کی عبادت میں وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین جو بنایا ہمارے بتوں نے نہیں، آسمان کو بھی ہمارے بتوں نے نہیں، چاند و سورج کو ہمارے بتوں نے نہیں، اس کو بنایا رب ہی نے ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ ساری جو مخلوقات ہیں ان کو رب ہی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ رب العالمین انہیں یہ بتا رہا ہے کہ اے مشرکین، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سمجھ کے مطابق یہ بتاؤ کہ
تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ اتنا بڑا جو آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کی، اس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا چیز مشکل ہے زیادہ، یہ بتاؤ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے فرمایا اے من کرو، تمہارے مقابلے میں آسمان بہت بڑی مخلوق ہے یا تم ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے تمہاری سمجھ میں تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے آسمان کو؟ اس کے جواب میں یہ مشرکوں تم یہی کہو گے کہ یقیناً آسمان جیسی عظیم اور مضبوط چیز پیدا کرنے کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، یہ تو چھوٹی مخلوق ہے کیونکہ وہ آسمان سے بہت چھوٹا اور کمزور ہے۔ اب یہ بتاؤ کیا جو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ بتاؤ۔ یہ دلیل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمائی کہ ایک مطلب کتنا بھی بجڑ دماغ کا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن اب ان کو ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، ان کو ماننا ہی نہیں تھا، ایک ہی بات تھا، ماننا ہی نہیں تھا، سمجھ میں تو آتا تھا سب۔ دلیل دیکھیں کہ مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، جب رب العالمین کی شان یہ ہے، قدرت یہ ہے، اتنی عظیم مخلوق پیدا کر سکتا ہے تو ہم تو بہت کمزور ہے، تو ہمیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں اللہ نے یہ دلیل دیا، پھر کیوں نہیں مانتے ہو تم؟ یہ تو مان سکتے ہو کہ اللہ تمہارے سمجھ کے مطابق، حالانکہ اللہ کے لیے نہ کوئی کام مشکل ہے نہ کوئی کام آسان ہے، اس کے لیے تو سب برابر ہے، لیکن تمہارے سمجھ کے مطابق جو رب مشکل کام کر سکتا ہے وہ رب تو آسان کام بھی تو کر سکتا ہے نا، اور کرے گا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا نا، سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بتاؤ کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے، ہر شے پیدا کرنے پر قادر ہے اور پیدا بھی کرے گا۔ تو جب تمہاری سمجھ کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر زیادہ آسان ہے تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا تم انکار بھی نہیں کرتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس عقیدے کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے اس بات پر کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان جس کو رب نے بنایا؟ رفع سمکها، آسمان کو اللہ نے اس کی چھت کو خوب بلند کیا، رفع بلند کیا، سمکها اس کی چھت کو، آسمان کی، فسواها پھر اسے درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت کو اونچی کی، پھر اسے ایسا ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں، بالکل ہموار ہے، نہ اونچا ہے نہ نیچا ہے، نہ پھٹن ہے، نہ کوئی کمی ہے نہ کجی ہے نہ عیب ہے۔ ما ترى من تفاوت، اٹھا کر دیکھو آسمان کی طرف نگاہ، کوئی فرق تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی شان بتائیں، ایک معمولی چھت 4 انچی کی انسان لگائے نا، اس پر بھی ستون چاہیے، اتنی بڑی مطلب کائنات کا نظام اور اتنا بڑا چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے آسمان، تو بغیر ستون کی اور کوئی کمی کجی کے بغیر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ رفع سمکها فسواها، اللہ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، اس کو درست کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، فرمایا اور اس کی رات کو تاریک کیا، اغتشا لیلہا، لیل کہتے رات کو، اغتشا مانے تاریک کیا، اور اس کی رات کو تاریک کیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کے نور کو ظاہر کیا، یعنی اس کی روشنی چمکائی، یعنی رات کو تاریک اور سیاہ بنایا اور دن کو روشن اور چمکدار کیا، تاکہ سورج کی گرمی پیدا کرنے والی شعاعیں جہان والوں پر گرمی نہ کرے اور ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اللہ نے دن بنایا روشن، پھر رات بنائی، اگر ہمیشہ دن ہی دن رہتا تو سورج کی تپش سے انسان مر جاتا، لیکن جب رات آتی ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ گرمی بھی رہتی ہے تب بھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سورج کی تپش اور گرمی سے نجات انسان پا سکے، اس لیے اللہ نے رات بنایا، تاریک کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی مگر پھیلائی نہ گئی تھی، یعنی زمین کو آسمان کی تخلیق کے بعد بچھایا گیا، یعنی اس میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا ظہور آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زمین کو بچھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پانی اور گھاس کو پیدا کیا، اس میں نہریں جاری کی، اس میں پہاڑ، ٹیلے، ریت اور راستے بنائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے بچھانا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے دو چیزیں نا، آسمان اور زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے، اور زمین اصل میں جیسے آٹا نہیں گوندتے ہیں تو آٹا گوند کر کے روٹی بنانے کے لیے لوئی بناتے ہیں نا، اسی شکل میں یہ پانی ہی پانی تھا، زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا ہر جگہ۔ تو زمین کو بس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا جس طرح لوئی ہوتی ہے، پہلے اس کی تخلیق کیا۔ اور جہاں آج کعبہ معظمہ ہے نا، پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری روئے زمین کا، وہیں پر یہ زمین کی ابتدا ہوئی تھی، رکھا۔ زمین کو رکھنے کے بعد ابھی بچھایا نہیں، اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا، آسمان کو پھر بنایا، درست کیا 7 آسمان۔ اب اس کے بعد پھر آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو پھیلایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ زمین کی یعنی زمین کی پیدائش پہلے ہوئی، لیکن زمین کا جو نظام قائم ہے اس کو پھیلایا گیا، زمین کو بچھایا گیا، اور زمین میں ساری چیزیں پیدا کی، گھاس ہے، نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، ریت ہیں وغیرہ، جو کچھ زمین کے مطلب جنس سے ہیں، یہ ساری چیزیں آسمان کی تخلیق کے بعد ہوئی ہیں۔ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، لیکن زمین میں جو چیزیں نفع بخش ہیں اور زمین کو بچھانا، پھیلانا، ان چیزوں کا پیدا کرنا، یہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو آسمان کے بنانے کے بعد پھیلایا۔ اور پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام چیزیں جو زمین میں آج ہیں، راستے وغیرہ، گھاس وغیرہ، پانی، نہریں، ندیاں، ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اخرج منہا ماءہا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا، اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، پھر اللہ نے نکالا منہا، اسی زمین سے، ماءہا، اس کا پانی نکالا، و مرعاہا، اور اس کا چارہ نکالا، گھاس وغیرہ جسے جاندار کھاتے ہیں۔ اس سے مراد زمین کے چشموں سے پھوٹ کر نکلنے والا پانی، یہ بھی اللہ کی عظیم قدرت دیکھ کے، زمین سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ کیا، اخرج منہا ماءہا، اللہ نے نکالا اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے انسانوں اور ان کے جانوروں کی خوراک نکالی، سبزہ اور غلہ پیدا کیا، طرح طرح کے پھل، جڑی بوٹیاں پیدا کی جن سے انسان علاج کرتے ہیں، روئی پیدا کی جس سے لباس بنایا جاتا ہے، درخت پیدا کیے جس سے فرنیچر وغیرہ دیگر ضروریات پوری ہوتی ہیں، زمین میں معدنیاں، سونا، چاندی، دیگر دھاتیں وغیرہ سب پیدا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ نے سب کچھ زمین میں پیدا فرما دیا، کچھ نہیں باقی رکھا۔ یاد رکھنا، یہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اپنا کپڑا کارخانے میں بنتا ہے، لیکن آپ غور کریں کپڑا کہاں سے بنتا ہے؟ روئی بنتی ہے پہلے، روئی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنے مکان کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں مکان کو، یہ تمام چیزیں جو مکان بنانے میں لگی، یہ آسمان سے نہیں اتری ہیں، یہ سب زمین سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا فرما دی، جو بھی انسان کی ضروریات ہے نا، سب اللہ نے زمین سے پیدا کی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ اب زمین کو پیدا کر دیا، اس میں سے پانی چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین میں نصب کر دیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے، اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو پہاڑ بڑے بڑے کھڑے ہیں، یہ پہاڑوں کو قائم کرنے کا مقصد صرف ایک تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب اس زمین کو، اب دیکھیں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ یہاں پانی ہی پانی تھا، زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پانی تھا، حتیٰ کہ قرآن نے فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا، عرش الہی بھی پانی پر تھا۔ جب اللہ نے اس پانی پر زمین کو رکھا، اس کے بعد جب اس کو پھیلایا، تو پھیلانے کے بعد اب آپ کو پتا ہے کہ پانی میں کوئی ہلکی چیز ہوتی ہے نا تو حرکت کرتی ہے، تو زمین یوں حرکت کر رہی تھی، یعنی اس کو قرار نہیں آ رہا تھا زمین کو۔
زمین کو آپ کوئی مطلب باریک چیز اگر آپ پانی پر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے پانی کی فطرت کیا اچھلتا کودتا رہتا ہے، اسی طرح اچھلتا رہتا ہے۔ تو زمین یوں حرکت کر رہی تھی تو اللہ نے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے کیل ٹھوک دیا اس زمین پر، اب زمین کو مل گیا قرار۔ تو پہاڑوں کو جو پیدا کرنے کا مقصد تھا وہ زمین کو قرار دینے کے لیے۔ آج سائنس کا یہ نظریہ ہے، سنا ہے ہم نے کہ زمین گھومتی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ سورج بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے، یہ الٹا نظریہ۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورہ یاسین میں فرمایا اللہ پاک نے کہ سورج گھوم رہا چل رہا ہے، ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، اور زمین قرار میں ہے، سکون ہے، چونکہ پہاڑوں کی پیدائش، اور یہ جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہوا، اور یہاں پر بھی سورہ نازعات میں اس بات کا ذکر کیا کہ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا ارساہا تاکہ زمین کو قرار دے سکے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو مجھ پر اولاد آدم کو پیدا کرنے والا ہے۔ زمین نے کہا جو مجھ پر گندگی ڈالیں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ اس کو قرار دے دیا۔ زمین کانپ رہی تھی، کانپ رہی تھی کس سے؟ اللہ کی خشیت سے۔ زمین بھی ڈرتی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دینے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کو نصب کر دیا۔ ان میں بعض پہاڑ ایسے ہیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور بعض ایسے ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، آیت کریمہ کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس زمین میں گاڑ دیا، تو اس سے زمین کو قرار آ گیا۔ تو فرشتوں نے تعجب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پہاڑوں کی تخلیق کو دیکھ کر کہ مولا پہاڑ اتنے مضبوط، اتنے بلند ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ زمین کو ٹھہرا دیا انہوں نے، زمین کو خاموش کر دیا۔ بتا میرے مالک تیرے مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ فرشتوں نے ازراہ تعجب اللہ سے پوچھا، جب دیکھا کہ پہاڑوں کی تخلیق اتنی مضبوط ہے کہ زمین اتنی بڑی ہے، اس کو انہوں نے سکون دے دیا، قرار دے دیا، ٹھہرا دیا۔ تو کہنے لگے مالک کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک فرما کہ ہاں وہ لوہا ہے، لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرما ہاں آگ ہے، چونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر طاقتور ہے، کہ آگ ہے۔ عرض کی مولا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے، کہ پانی آگ کو بجھا دیتا۔ اللہ کی مخلوق میں کیسے مطلب بلند بلند چیزیں ہیں؟ تو عرض کیا پھر فرشتوں کہ مولا پھر پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے جو طاقتور ہو؟ رب نے فرمایا کہ ہاں وہ ہوا ہے، ہوا چلتی ہے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے اور پانی بھی بہہ جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر عرض کیا کہ مولا کیا پانی سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ ہاں فرشتوں وہ ابن آدم کا صدقہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ کی طاقت بتا رہا حدیث شریف سے، صدقہ کی طاقت دیکھیں، ہواؤں سے بھی زیادہ سخت ہے، پہاڑوں سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ طاقت کس چیز میں ہے؟ وہ جو 2 4 10 20 روپے اللہ کی خاطر صرف اخلاص کے ساتھ کسی غریب فقیر کو کسی دین کے کام میں اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہو، اس کی طاقت پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ ہے صدقہ کی طاقت اور برکت جو حدیث شریف میں لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا آخر میں متاعا لکم ولانعامکم، اے میرے بندو جو کچھ زمین سے نکالا ہے یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، متاعن مانے فائدہ ہوتا ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم انعام کہتے ہیں چوپائے جانور، کہا تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، یعنی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں سب کے لیے منافع ہیں اور سب کی خوراک ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ تو رب نے یہ ساری چیزیں دیکھیں پیدا رب نے کی ہیں، جو کچھ زمین میں ہے پیدا رب نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ پیدا رب نے کی ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے، فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے۔ پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے،
وہی بات ہے نا کہ اللہ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسانوں تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا کہ میرے بندو تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے سب مل کر، لیکن تم تنہا ہمارے لیے ہو، ہماری بندگی کے لیے۔ اب ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہپ کھاتے ہیں، ہڑپ کر کے کھاتے ہیں، خوب قاعدے سے استعمال کر رہے ہیں، خوب قاعدے سے استعمال کر رہے ہیں نا۔ اللہ کی ساری کائنات رب کی ہے اور سب چیزیں خوب اچھی سے استعمال کر رہے ہیں، ذرا سے بھی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن رب کی عبادت کی باری آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، یہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اگر ہم رب کی نعمتیں کھاتے ہیں نا تو رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور یہ سوچیں کہ سب رب نے ہمارے لیے بنایا، ہم آرام سے کھا رہے، استعمال کر رہے، پہن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ زمین کس کی جو گھوم رہے ہیں؟ رب کی ہے نا۔ جو رب نے دیا گھر کس کا؟ رب کا ہے۔ سب چیز تو رب کا ہے، تو سب رب کی نعمتیں استعمال کریں تو ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ شرم کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی بندگی کے لیے وقت نکال کر ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنی ذات پر ظلم نہ کرے، اللہ کی عبادت سے ہرگز منہ نہ موڑے، سستی نہ کرے، لاپرواہی نہ کرے، ہمیشہ شکریہ کے طور پر اللہ کی بندگی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ بس ہم سب کو نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا، اب انشاءاللہ آخری درس میں یہ صورت ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔